الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام روزے تم پر فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب روزہ کیا ہے؟ صوم کا لغوی معنی رکنا ہوتا ہے. اصطلاح شرع میں کھانا پینا جمع کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے. اب روزہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ کھانے پینے اور جمع کرنے سے رک جائیں بلکہ ہر اس فعل ہر اس عمل سے رکنا ضروری ہوگا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اگر ان تمام امور سے بچا رہا تو پھر روزے کا فائدہ ہوگا. اگر ان تمام امور سے بچا نہیں پھر بھی اسی طرح اس کی زبان پر جھوٹ وہ اپنی زبان سے اگلتا رہا, اس کے کان کسی کی غیبتیں گلے شکوے سنتے رہے, اس کی زبان کسی کی غیبت کرتی رہی, تو پھر یہ ہوگا کہ روزے کا فائدہ اسے نہیں ہوگا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کھانے پینے سے تو رک جائے لیکن وہ بری باتوں سے برے کاموں سے نہ روکے تو اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی حاجت نہیں ہے. اب پھر روزے سے جو بندے کو اجر دیا جاتا ہے, بندے کو جو مشق کرائی جاتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کو اس مشکل مراحل سے بظاہر گزار کر اللہ رب العالمین اس کے سر پر تقوی کا تاج رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جہاں 29 یا 30 شعبان کو کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح ہم یکم شوال المکرم کو بھی اسی مقام پر کھڑے ہوتے ہیں, اسی پوائنٹ پہ موجود ہوتے ہیں. اب پھر ہمیں توجہ کرنا ہوگی کہ یہ ہم نے جو مشکل مرحلے کے اندر یہ جو ہم مشق کرتے رہے, نماز تراویح بھی ادا کرتے رہے, قرآن کی تلاوت کرتے رہے, سنتے رہے اور دیگر عبادات میں بھی مشغول رہے, تو پھر ہمیں فرق کیوں نہ آیا؟ تو اس کی مثال سمجھنے کے لیے, اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال کی طرف توجہ کیجیے گا کہ ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, وہ مریض ہے, ڈاکٹر اس کو دوائی دیتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ جناب آپ اگر پرہیز کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا, اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اب وہ بندہ دوائی لے جاتا ہے اور دوائی لے کر جب چلا جاتا ہے وہ میڈیسن یوز کرتا ہے اور جو ڈاکٹر نے اسے پرہیز کا بتایا تھا وہ چیزوں سے بچتا نہیں ہے, وہ بھی اسی طرح استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ہفتہ 2 ہفتے کی میڈیسن یوز کر کے واپس آ جاتا ہے. تو ڈاکٹر جب اس کے نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ بندہ وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے جناب آپ کی نبض تو وہی اسی مقام پر کھڑی ہے, کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا, وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے دوائیاں تو لی ہیں. ڈاکٹر نے کہا کچھ فرق تو ہے. کہا وہ یہ ہے کہ میں نے جو چیزوں سے تم نے بچنے کا کہا تھا وہ میں نے ان چیزوں کو چھوڑا نہیں ہے, ان سے پرہیز نہیں کی. ڈاکٹر کیا کہے گا کہ جناب اگر آپ پورا سال بھی میڈیسن یوز کرتے رہیں تو آپ کو افاقہ نہیں ہوگا. اسی طرح ہم رمضان شریف اگر سارا سال بھی روزے رکھتے رہیں تو ہمیں فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جس وقت تک ہم رمضان شریف کے مقدس مہینہ کے اندر اس کی رحمتیں برکتیں لوٹنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق جب کھڑا کریں گے تو یہ پھر رمضان شریف ہمارے لیے باعث برکت باعث رحمتیں
ہم پر بکھیرتا ہوا، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں تقوی کا سرٹیفکیٹ، تقوی کا تاج عطا کیا جائے گا۔ اور پھر تقوی کا کے کئی معانی علماء نے بیان کی ہیں۔ سادہ سا علماء نے جو معنی کیا وہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ جن مقامات پر اللہ رب العالمین نے حاضر ہونے کا حکم دیا تو وہاں بندے کی کبھی غیر حاضری نہ پائی جائے، اور جن جگہوں سے، جن مقامات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو وہاں بندہ کبھی اس کی زندگی کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہ آئے کہ وہاں حاضری پائی جائے، تو پھر یہ بندہ متقی کہلائے گا۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو روزے کے مقصد کو سمجھ